حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور گورنر ہے شام میں، کچھ اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ دمشق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ایسا انسان تھے کہ اس کا کہنا اور اس کا کرنا اللہ کی منشا تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے بغیر اس کا کام ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح رعایا، اسی طرح عوام بھی دے دیا۔ یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مالوں کو نہیں دیکھتا، انسان کے نیت اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ نیت صحیح ہو، اعمال صحیح ہو تو عوام بھی صحیح ہوگی، شکایت نہیں ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کی بھی خبر گیری کرتے تھے اور حکمرانوں کی بھی خبر گیری کرتے تھے۔ تو کبھی مصر کا دورہ، کبھی یمن کا دورہ، کبھی شام کا دورہ، کبھی عراق کا دورہ، کبھی فلسطین کا دورہ، کبھی افغانستان کا دورہ، کبھی خراسان کا دورہ، کبھی ترکستان کا دورہ، اور کبھی آذربائیجان کا دورہ، کبھی ترکیہ کا دورہ، استنبول کا دورہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ بھائی ادھر جا کے عوام سے پتہ کرو کہ بھائی آپ کے اوپر جو حکمران ہے اس کی کیا حیثیت ہے، یہ خدا ترس سے کوئی ظالم تو نہیں ہے۔ تو اس روٹین کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پہ چلے گئے۔ تو شام کے جو لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، وہ نمبر بائی نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کی دعوت دے رہے تھے۔ آج فلان تاجر نے دعوت دے دیا امیر المؤمنین کو، آج فلان نے دے دیا، آج فلان نے دے دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ اپنی جو گورنرز ہیں نا اس کے امتحان لینے کے لیے گیا کہ بھائی گورنروں کی کیا حیثیت ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنی پراپرٹیز ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کیا حساب کتاب ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے حکمران جو ہے نا پاکستان کو بیچ کر باہر ملکوں میں جائیدادیں بنائی ہے، کسی نے کینیڈا میں بنائی ہے، کسی نے لندن میں بنائی ہے، کسی نے فرانس میں بنائی، کسی نے سوئٹزرلینڈ میں بنائی، کسی نے آسٹریلیا میں بنائی ہے۔ یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں، پاکستان کے عوام کی خون پسینہ کو چوس چوس کے پاکستان کو ذلیل کر دیا، غریب کر دیا۔ IMF سے قرض لیتے ہیں اور اپنی بینک اور اپنی اکاؤنٹوں میں ڈالتی ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صحیح حکمران مقرر فرمائے۔ حکمران تو ہم نے خود پسند کیا، منتخب کیا، ہمارے اپنے اعمال صحیح نہیں ہے، دکاندار کا رویہ صحیح نہیں ہے، دفتر والے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دفتر میں کوئی بندہ کسی کام کے لیے چلا جائے، دفتر والے ایسے ہیں جیسے کہ یہ دنیا کی مشہور ترین ظالم اور ڈاکو دفتر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ دفتری لوگوں کی کوئی اخلاق نہیں ہے، تعلیم کے باوجود، پڑھائی کے باوجود، سمجھداری کے باوجود، رشوت، سفارش، ظلم، جبر۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام کے دورے پہ گئے تو لوگوں نے دعوت دی، کسی نے دعوت دی میرے پاس چلے جاؤ، میرے پاس چلے جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن گورنر صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہے کہ یہ مجھے دعوت کیوں نہیں دیتی، اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی شے چھپائی ہے، کیا وجہ کیا ہے۔ کافی دن گزر گئے، آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود گورنر سے کہا کہ میں آج آپ کا مہمان ہوں۔ گورنر نے کہا اچھی بات ہے جی، آپ ہمارے مہمان ہیں، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اب میں آپ کو گھر میں لے جاؤں گا، آپ کو اپنا گھر دکھاؤں گا، کھانا کھلا دوں گا۔ بولے ٹھیک ہے۔
سویرے سویرے گورنر صاحب نے چھٹی کیا اور حضرت عمر کو فرمایا کہ آ جاؤ میرے ساتھ چلے جاؤ، ہمارے علاقے میں، ہمارے محل خانے میں گورنر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں جا رہے ہیں۔ جتنے بھی تاجروں کے بڑے بڑے عمارات ہیں دمشق میں یہ ختم ہو گئے، جتنے بھی گلیاں ہیں، بازاریں ہیں، رونقیں ہیں، ختم ہو گئی۔ آگے ایک ریگستان شروع ہو گیا، ریگستان ہے، کوئی رستہ نہیں، یہ دونوں پیدل جا رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صاحب آپ کا محل کہاں ہے؟ آ جاؤ، میرا محل نزدیک ہے۔ چلتے 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 کافی سفر کیا، ایک ویران جگہ ہے، ایک ریگستان ہے، کوئی نزدیک آبادی نہیں ہے، ایک چپر ہے، اور اس چپر میں اس گورنر نے جو ہے نا وہ اپنا پڑاؤ ڈالا ہے۔ آواز دے دی اپنی بیوی کو کہ امیر المومنین میرا مہمان ہے۔ اس نے بولا آ جاؤ بلاؤ۔ بیوی سیٹ پہ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہو گیا گھر میں، بولا بھائی کیا پکایا ہے؟ اس نے سکھی روٹیاں سامنے رکھی کہ یہ ہمارا کھانا ہے، اور اس سکھی روٹی کو ہم پانی میں بھگو بھگو کے کھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا افسوس تیرے گھر میں رونے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ بولا میرے گھر میں بہت کچھ ہے، ایک جا نماز ہے، اس پہ میں نماز پڑھتا ہوں، مصلی ہے، یہ ہمارے چارپائی ہے پڑے ہے، یہ چادر ہے، کبھی اوپر کر دیتا ہو، کبھی چارپائی پہ بچاتا ہو، یہ پانی پینے کا برتن ہے، یہ وضو کرنے کا برتن ہے، یہ بہت کچھ ہے میرے لیے، یہ بھی میرے سے دنیا میں رہ جائے گی، آخرت کے لیے میں کیا لے جاؤں گا، اسے قبر میں کیا لے جاؤں گا۔ یہ گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گیا، اور اس نے گورنر کے ساتھ کھانا نہیں کھایا اور نکلنے لگے۔ جب نکلنے لگے چلے گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے خود ایک بوری بھر کے اپنے کندھوں پہ رکھ کے گورنر کے گھر میں پہنچا دی۔ گورنر ڈیوٹی پہ ہے، پتہ ہی نہیں۔ باہر انہوں نے بوری رکھی ہے پیسوں سے بھری ہوئی، اشرفیہ جو ہے نا یہ چاندی کے پیسے تھے، بڑی بڑی ٹکیاں تھی، تقریباً جو پرانے 5 کا جو ٹپا تھا اتنی بڑی بڑی، اس سے بھی بڑے، تقریباً 1 تولے کے برابر جو ہے نا 1 روپیہ ہوتا تھا۔ تو پھر اس نے رکھ دیا۔ جب بیوی باہر آ گئی، گورنر گھر میں چلا گیا چھٹی پہ شام کے ٹائم، تو بیوی نے باہر بوری دیکھ لیا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا کہ بھائی باہر بوری پڑی ہے۔ جب گورنر باہر آئے اور بوری جو ہے نا بیوی اندر چلی گئی، جب بوری کا منہ کھولا تو پیسوں سے بھری ہوئی بوری تھی، تو اس گورنر کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی نے اندر سے پھر جواب دیا کہ کیا ہوا؟ امیر المومنین تو وفات نہیں ہوا؟ نہیں۔ اسلامی لشکر کو شکست تو نہیں ہوا؟ بولا نہیں۔ کیا ہوا؟ دخلت علی الدنیا لیفسد آخرتی، میرے گھر میں دنیا آ گئی میرے آخرت کو تباہ کرنے کے لیے۔ گورنر نے یہ جواب دے دیا۔ بیوی باہر آ گئی، دیکھ لے بوری بھری ہوئی ہے چاندی سے، کروڑوں کی مالیت کا مال ہے آج کل کے حساب سے بھی۔ تو بیوی نے کہا پریشان نہ ہو میرے سردار، کیا بات ہے، میں اس کا حل ہے میرے پاس۔ تو بیوی آس پاس جتنی بھی آبادی تھی چلی گئی، اور تمام ہر گلی میں آواز لگا دیا کہ کسی کو پیسے کی ضرورت ہے آ جاؤ گورنر کے گھر میں، پیسے جولیاں بھر کے لے جاؤ۔ 2-3 گھنٹے میں وہ بوری خالی ہو گئی۔ اس نے بوری چھانٹ لیا اور چھت کے اوپر ڈال دیا، وہ چپر کے اوپر، بولا کام ختم ہو گیا جی، ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اور جن لوگوں نے دنیا کو لت مار دیا ان لوگوں نے آخرت کو کما لیا، جن لوگوں نے دنیا سے دل لگا لیا ان لوگوں نے آخرت کو برباد کر دیا۔ خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ، کوئی شے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، قبر میں کوئی الماری نہیں ہے، خالی ہاتھ جانا ہے بھائیو۔ عمر کے گورنروں جیسے